بسم الله الرحمن الرحيم. نوع آخر منها أي من الجملة الاسمية وهو ما دخل عليها لا. جملہ اسمیہ میں سے ایک اور قسم کو یہاں سے بیان فرما رہے ہیں جن کے اوپر حرف لا داخل ہوتا ہے. لا نفی جنس، اور یہاں جو لا نفی جنس ہے وہ کمال کے معنی کے لیے ہے، نفی کمال کے لیے. یہ بھی جملہ اسمیہ ہیں. لا ایمان لمن لا امانت لہ. لا ایمان، لا ایمان یہاں ایمان سے مراد کامل ایمان مراد ہے، یعنی لا ایمان لمن اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے، لا امانت لہ جو امانت دار نہیں ہے. لا ایمان ایمان نہیں ہے یعنی کامل مومن نہیں ہے، لمن اس شخص کا، لا امانت لہ یعنی جس کے لیے امانت نہیں ہے، یعنی جو امانت دار نہیں ہے. ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا دین کامل نہیں ہے، لا عہد لہ جو وعدے کو پورا نہ کرے، یعنی لا عہد کوئی وعدہ نہ ہو، لہو اس کے لیے، یہ تو لغوی ترجمہ ہو گیا. مرادی ترجمہ یہ ہے کہ لا عہد لہ کہ جو وعدے کو پورا کرنے والا نہ ہو. پہلے حدیث لا ایمان لمن لا امانت لہ، یعنی امانت اللہ رب العزت نے خود قرآن میں حکم دیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو جو ہے ان کے مالکوں کی طرف لوٹاؤ. جو امانت تمہارے اوپر لگائی گئی ہے اس امانت کو ادا کرو. امانت تو بظاہر چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے. دنیا کے جس شعبے میں بھی آپ ہیں تو وہ شعبہ آپ کے اوپر امانت ہے، اس شعبے کی امانت کو ادا کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے. اور دوسرے حدیث میں اللہ نے فرمایا ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا دین کامل نہیں جو وعدے کی پاسداری نہ کرے، وعدے کو مکمل نہ کرے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے وعدے کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا تم سے. تو جو انسان وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کا مکمل کرنا بھی اس کے اوپر لازمی اور ضروری ہوتا ہے. لا ایمان، لا نفی جنس سے ایمانہ یہ ہو گیا اسم لا کا. لمن لام حرف جر، من موصول، لا نفی جنس، امانت اسم، لہو جار مجرور مل کر متعلق ہوا جو ہے اور اب متعلق یعنی لا ایمان لمن لا امانت لہ ثابتن کا، اور ثابتتن اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا امانتہ کی خبر. لا امانتہ، لا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر، من موصول کے لیے صلہ، موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر، مجرور جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو گیا ثابتن کا. ثابتن اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر لا کے لیے جو ہے یہ ہو گیا خبر. لا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. وہ حرف عطف. اور لا دینا، لا نفی جنس، دینا اس کے اسم ہو گیا، لام حرف جر، من موصول، لا عہد، لا نفی جنس، عہد اسم، لہو یہ ہو گیا متعلق. ثابتن کا، ثابتن اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر لا کی خبر، لا عہد اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جو ہے یہ من موصول کے لیے صلہ، موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر، مجرور جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا. ثابتن کا، ثابتن اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ لا کی پہلے والا جو لا ہے اس کی خبر، لا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر جملہ معطوفہ. لا حلیم الا ذو عثرۃ، یہاں عثر لکھا ہوا ہے، عثر بلکہ عثر یعثر عثرا جو ہے اس کا معنی ہے لغزش کرنے والا، غلطی کرنے والا، غلطی کرنا. لا حلیم، حلم یحلم، نصر ینصر سے اس کا معنی ہے خواب دیکھنا، اور حلم یحلم
کرما سے اس کا معنی ہے برداشت کرنا۔ لا حلیم، حلیم اس شخص کو کہتے ہیں جو برداشت کرتا ہے، بردبار جس کو اردو میں کہا جاتا ہے، بہت زیادہ برداشت کرنے والا۔ یعنی کوئی شخص حلیم نہیں ہوتا الا ذو عثرۃ، مگر لغزش کھانے والا۔ یعنی بہت زیادہ لغزش کھا کھا کر انسان جب خود غلطیاں کرتا ہے تو پھر وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ لا حلیم الا ذو عثرہ۔ اگلے حدیث کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے، ولا حکیم الا ذو تجربہ، اور کامل حکیم نہیں ہو سکتا مگر تجربہ کار شخص جو بار بار تجربہ کرتا ہے ایک کام کو، پھر دوسرے کام کو، پھر تیسرے کام کو، پھر اس معاملے میں وہ حکیم بن جاتا ہے، گویا کہ اس معاملے کے تمام جزئیات کو وہ اچھی طرح سمجھتا ہے۔ تو نفس اسی لیے حکیم اور ڈاکٹر بھی کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتے مگر تجربہ اچھی طرح پریکٹس کر کے اس کے بعد مشق کر کے وہ ماہر اور اچھا ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ لا حلیم الا ذو عثرۃ، کامل بردبار نہیں ہو سکتا جب تک کہ لغزش نہ کھائے، یعنی مگر لغزش کھانے، یعنی اس کا یہ ترجمہ بھی کریں گے کہ بردبار شخص نہیں ہو سکتا کامل مگر لغزشیں کھانے والا۔ ولا حکیم، اور کامل حکیم نہیں ہو سکتا الا ذو تجربہ، مگر تجربہ والا، یعنی کامل تجربہ اور کامل حلم، یہ زیادہ لغزش اور زیادہ تجربے سے ہی جو ہے وہ انسان کو حکمت اور حلم کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ لا نفی جنس حلیم ہے اس کی اسم، الا استثناء لغو ذو عثر مضاف الیہ مل کر لا کی خبر، لا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ و حرف عطف۔ لا حکیمہ، لا نفی جنس حکیمہ اس کی جو ہے وہ اسم، الا استثناء لغو ذو تجربہ مضاف الیہ مل کر خبر۔ لا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، یہ پیچھے والے کے لیے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ۔ لا عقل كالتدبیر ولا ورع كالكف۔ لا عقل، عقل دانائی کو کہتے ہیں، سوچ سمجھ، تدبیر دبر یدبر، تدبیر کسی کام میں غور کرنا، انتظام کرنا۔ ورع ولا ورع كالكف، ورع يرع ورعا اس کا معنی ہے پرہیزگار ہونا۔ الکف رکنا، باز رہنا، کف یکف نصر سے اس کا معنی ہے رکنا۔ لا عقل كالتدبیر، تدبیر کی طرح کوئی عقل نہیں، یعنی سوچنے کی طرح کسی کام میں اچھی طرح اس کے انجام کو پہلے سے سامنے رکھ کر اس کام کو کرنے کو کہتے ہیں تدبیر اختیار کرنا، یعنی تدبیر اختیار کرنے کی طرح کوئی عقل نہیں۔ ولا ورع كالكف، اور گناہوں سے باز آنے کی طرح کوئی تقویٰ نہیں، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کی طرح کوئی تقویٰ نہیں، اور تدبیر کی طرح کوئی عقل نہیں۔ یعنی سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ آپ کسی کام کے انجام کو پہلے سے سامنے رکھیں، اس کام کے خیر و شر کو سامنے رکھ کر اس کے بعد اس کام کو شروع کرنا، اس کو کہتے ہیں تدبیر اختیار کرنا۔ ولا ورع كالكف، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی طرح کوئی تقویٰ نہیں۔ سب سے بڑا تقویٰ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، گناہوں سے جب انسان دور رہے گا، اپنے آپ کو بچائے گا، تو یہی سب سے بڑا جو ہے تقویٰ ہے۔ لا عقل، لا نفی جنس، عقل اسم کا تدبیر مضاف جار مجرور مل کر یہ ہو گیا خبر، متعلق کے ساتھ مل کر خبر، یعنی لا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ و حرف عطف۔ لا نفی جنس، ورع اسم كالكف جار مجرور مل کر یہ ہو گیا۔ لا کی جو ہے ثابتون کے ساتھ مل کر جو ہے یہ ہو گیا لا کی خبر، لا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ ولا حسب كحسن الخلق، حسب، حسب یحسب کرما سے اس کا معنی ہے خاندانی شرافت۔ ولا حسب،
نہیں ہے کوئی خاندان شرافت کا حسن الخلقی اچھے اخلاق کی طرح، یعنی اچھے اخلاق کی طرح کوئی شرافت نہیں ہے۔ سب سے بڑی شرافت یہی اچھے اخلاق ہے، یعنی اچھے اخلاق کی طرح کوئی خاندان شرافت نہیں۔ انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو یہ سب سے بڑی جو ہے وہ اس کی شرافت اور عزت اور فخر ہے، قابل فخر ہے۔ اور ایک طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ اخلاق کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو ہے وہ مومن کے ترازو میں وزنی چیز جو ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوگی۔ تو اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شرافت اور عزت ہو تو اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا نا کہ اچھے اخلاق کی طرح کوئی خاندان، یعنی اچھے اخلاق جس کے برابر کوئی خاندان شرافت نہیں، یعنی انسان کے اندر اچھے اخلاق ہوگا تو یہی سب سے بڑی شرافت ہے۔ ولا حسب کا حسن الخلقی، اور ولا حسب کوئی شرافت نہیں کا حسن الخلقی اچھے اخلاق کی طرح۔ لا حسب لا لفی جنس حسب اسم کاف حرف جر حسن الخلقی مضاف داخل مل کر مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق، و ثابتن کا ثابتن اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر، لا کی خبر لا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، لا یہ لا طاعت، طاعت اطاعت کو کہتے ہیں، اور طاع یطیع اطاعت کرنا۔ طاعت لا طاعت لمخلوق، مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں، کوئی فرمانبرداری نہیں، فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں، یعنی جس کام میں اللہ کی نافرمانی ہو اس کام میں مخلوق کی تابعداری نہیں ہے۔ جیسے مخلوق کی تابعداری کا ہمیں حکم دیا ہے نا، والدین کی بات ماننا، استاد کی بات ماننا، حاکم کی بات ماننا، قاضی کی بات ماننا، بڑے کی بات ماننا، لیکن فرمایا کہ جب خالق کی نافرمانی ہو اور وہ خالق کی نافرمانی کا حکم کریں تو وہاں ان کی اطاعت پھر جائز نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، جائز نہیں ہے خالق کی نافرمانی میں۔ تو جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں پھر اس مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ لا لا نفی جنس طاعت، اس کی اسم لام حرف جر مخلوق جو ہے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، فی حرف جر معصیۃ الخالق مضاف داخل مل کر مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہوا۔ یہ مخلوق اپنے نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ لا کی جو ہے خبر، لا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لا سرورت فی الاسلام، سرورت رہبانیت کو کہتے ہیں، نکاح چھوڑ دینا، لوگوں سے الگ تلگ رہنا، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑنا، نکاح کرنا چھوڑ دینا، شادی کرنا چھوڑ دینا۔ تو فرمایا کہ لا سرورت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ تو رہبانیت کا مقصد یہی ہے کہ انسان لوگوں سے الگ ہو جائے، نکاح کرنا چھوڑ دے، عورتوں سے دور چلا جائے، حج وغیرہ چھوڑ دے۔ حضور نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی ایسا رہبانیت نہیں ہے، کہ بلکہ اسلام میں جہاں خالق کی فرمانبرداری کا حکم دیا ہے وہاں مخلوق کے ساتھ بھی جو ہے اچھے اخلاق اور اچھے معاملات کے ساتھ پیش آنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ لا لا نفی جنس سرورت، اس کی جو ہے اسم فی الاسلام جار مجرور مل کر متعلق ہوا، ثابتتن کا ثابتتن اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا لا کی خبر، لا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔